السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا نام ڈاکٹر ریاض الدین ہے۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے اپنے ساتھیوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ پیتھولوجی کے حوالے سے، تاکہ جو مرضیاتی کیفیات اور علامات اور حالات مریضوں کے ساتھ واقع ہوتے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح سمجھ آئیں، کیونکہ اب کا جو مریض ہے وہ کافی ایجوکیٹڈ ہے، وہ اپنی مرض اور اپنی بیماری کے بارے میں کافی زیادہ سرچ کر کے آیا ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوگا تو وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک چوز کیا وہ ہے حلق کی سوزش۔ ناظرین، یہ بھی EENT کے اندر ہی آتا ہے، یعنی کہ ایئر آئی نوز تھروٹ کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہی ہے۔ حلق میں جو فیرنگس ہوتا ہے، یعنی جو سانس کی نالی ہوتی ہے، اس میں سوزش ہو جاتی ہے، جسے فیرنجائٹس کہا جاتا ہے یا حلق کی سوزش کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یا اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری پوسٹیں آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حلق کی سوزش کا۔ تو ENT آج کل کس موسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایئر آئی نوز اور تھروٹ کے امراض، اس لیے ان ٹاپکس کو بہت زیادہ احتیاط سے دیکھیے گا۔ ہماری پلے لسٹ بھی ہے، اس کی ہم پلے لسٹ بنا دیں گے آپ کے لیے، تو اس پلے لسٹ کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ اس سے آپ کے اندر کافی زیادہ جو شعور پیدا ہوگا۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں تو جو فیرنجائٹس کے اندر اگر فیرنگس میں کسی وجہ سے چوٹ لگ جائے تو یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گرم گرم چیزیں پینے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے جو لیرنگس ہے اس کے آس پاس حرارت پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو وہ فیرنگس کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ شدید تیز ٹھنڈی چیزیں پینے سے بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تیزابی چیزیں جو ہے، مثلاً لیموں کا پانی یا املی کا پانی یا ایسی تمام چیزیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں اور ہم استعمال کریں تو اس کی وجہ سے بھی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ تیز مرچ مسالہ اور مسالے دار چیزیں استعمال کرنے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ بہت زیادہ تیز تیز بولتے ہیں، جلدی جلدی بولتے ہیں، ان کو بھی گلے میں خراش اور سوزش کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گرد و غبار اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے بھی مرض ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریا اور وائرس کا انفیکشن بھی اس مرض کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں فیرنگس میں درد ہوتا ہے، باتیں کرنے سے تکلیف ہوتی ہے اور نگلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے، کانوں میں بھی درد ہوتا ہے، فیرنگس سر اور اس میں خون کا اجتماع ہوتا ہے، مریض صحیح طور پر بات نہیں کر سکتا۔ اس میں نبض تیز ہوگی، فیرنگس میں بلغم ہوگا اور فیرنگس میں پیپ کے دانے ہوں گے۔ ناظرین، اس کی جو ہے اگر ہم لیبارٹری ٹیسٹ کی بات کریں تو اس میں ہم بلغم کا ٹیسٹ کریں گے، خون کا امتحان، اس کے علاوہ حلق کے عام جنرل امتحان سے حلق کی سوزش کی تشخیص کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا CBC اور اس کا جو کلچر کروایا جاتا ہے اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹریپٹوکوکس اور شیگل بیکٹیریا یہ عام طور پر گلے میں سوزش کو بار بار پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ کلیئر ہو جائے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا، تو اس کا علاج کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم اس کی ادویات کو دیکھیں تو اس میں بہت ہی بڑی ورائٹی میں رینج میں ہمارے پاس ہومیوپیتھک کی میڈیسنز موجود ہوتی ہیں۔ اس میں جو اگر گلے میں سرخی اور درد ہو اور وہ انٹینسٹی کافی زیادہ ہو تو اس میں، اور یہ مرض بھی ایکیوٹ ہو یعنی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا ہو، تو اس میں جو سب سے شاندار دوائی ہوگی وہ بیلاڈونا ہوگی۔ بیلاڈونا کا 37 mg کے درمیان آپ مریض کی صحت کے اعتبار سے استعمال کروائیے۔ پوٹینسی کی جو سلیکشن آف پوٹینسی ہے یہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کا تجربہ اس مرض کے علاج کے حوالے سے کیسا ہے۔ اب اس میں جو بیلاڈونا میں عضلات اور حلق کے جو ہے کوے کا وہ ڈھیلا پڑ جانا، کوے کی سوزش اور گلے میں مرچ لگنے کا احساس بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری دوائی جو اس کے اندر بہت ہی شاندار ہے وہ ہے کالی بائیکروم۔ کالی بائیکروم ایک بہترین دوائی ہے۔ اس میں احساس ایسے ہوتا ہے جیسے گلی میں مچھلی کا ہڈی پھنس گئی ہو، جسے نکالنے کے لیے مریض ہاک ہاک کی آواز نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بہت شاندار دوائی وہ سینگونیریا ہے۔ سینگونیریا دائیں جانب کی حلق کی سوزش اور حلق کی سوزش جو کہ مزمن مرض ہو تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی سیدھی طرف کی وہ لائکوپوڈیم ہے۔ لائکوپوڈیم کا بھی ایکشن اس کے اندر کافی اچھا ہے، حالانکہ یہ ریئر آف دا ریئر ہے، اس کو بہت ہی کم جو نا سیدھی طرف والے میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فائٹولیکا
بیری ہے یہ 30 پوٹینسی سے لے کے 1 ایم تک حلق میں خشکی، سرخی، سوزش اور ریسٹلیسنس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں حلق کھردرا ہوتا ہے، فائٹو علاقہ میں منہ تنگ اور گرم محسوس ہوتا ہے، کانوں میں گولی لگنے سے کسی درد ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں نکلا جائے گا، حتیٰ کہ پانی پینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پلساٹیلا اگر یہ درد اور سوزش کافی زیادہ ہو، بولنے میں مسئلہ ہو، تو 200 سے لے کے 1 ایم تک پلساٹیلا کی ایک ڈوز بھی ہمارے اس مسئلے میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر اس میں انفیکشن کافی زیادہ ہو اور ایسا لگے کہ یہ انفیکشن کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، تو فیرم فاس ایک بہت ہی اچھا انتخاب ہے۔ اگر فیرم فاس سے مسئلہ کور نہ ہو تو ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں بہت ہی شاندار اینٹی بائیوٹک ہے جس کو ہم ہیپر سلف کہتے ہیں۔ تو ہیپر سلف میں بھی یہ مسئلہ کور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر گلے میں خراش زیادہ ہو، درد ہو، تو ایک اور دوائی جو ہم اس مرض کو ٹھیک کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے سلیشیا۔ سلیشیا 6x سے لے کے 30 کے درمیان استعمال کرنے سے درد کی کیفیت کو کافی زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ تھوڑا سا مرض باہر آ جاتا ہے۔ گلے میں اگر کوئی چیز غیر فطری طور پر پھنسی ہوئی، ایون کہ بلغم بھی پھنسا ہوا، تو اس کو بھی نکلوانے میں یہ سلیشیا مدد کروا سکتی ہے۔ اگر یہ نزلہ اور زکام کی کیفیت بار بار ہو رہی ہو، یا پولیپس کا مسئلہ بار بار پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو نیٹرم سلف بھی اس میں ایک بہت ہی اچھی دوائی کے طور پر، ہماری مددگار دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیے۔ السلام علیکم۔